وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا بابرکت، مقدس اور پرنور مہینہ اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ امت محمدیہ کو فیض یاب کرتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ کے الفاظ سے یاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی جھولی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد پر رحمت و مغفرت و بخشش کے نچھاور ہونے کا مہینہ ہے۔ یہ عشرہ ہے اور یہ دوسرا عشرہ اپنے تکمیل کے آخری منزل کی جانب بالکل قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کی 18 تاریخ ہے۔ 2 دن کے بعد انشاءاللہ العزیز آخری عشرہ شروع ہوگا، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوید سنائی ہے وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ دوزخ سے آزادی حاصل کرنے کا عشرہ ہے۔ اسی عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس کو قرآن مجید نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں سے افضل اور اعلیٰ رات قرار دیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں فرمایا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے شب قدر کی گھڑیوں کو پایا اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اس کی گزری ہوئی زندگی کے تمام گناہوں پر معافی کا قدم پھیرتا ہے۔ تو وہ عشرہ بھی بالکل قریب ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک روایت میں ہے کہ ہر رات میری امت کے 6 لاکھ افراد کو دوزخ سے آزادی عطا کی جاتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 10 لاکھ افراد ایسے ہیں جن کو رمضان کی ہر رات میں دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے اور ان کا داخلہ جنت میں فرمایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں فرمایا گیا کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پورے مہینے میں جتنے دوزخ سے آزاد کیے تھے اس کا ٹوٹل لگا کر جتنا حاصل جمع بنتا ہے اس کے برابر امت محمدیہ کے افراد کو دوزخ سے آزاد کیا۔ تو یہ سارے کا سارا فیض اس بابرکت اور مقدس مہینے کا ہے۔ اور سنن نسائی میں امام نسائی نے وہ حدیث نقل کی جس میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَ ایمانا واحتسابا، جس شخص نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے روزے دن کو رکھے اور راتوں کو قیام کیا، نماز تراویح ادا کی، اس کا یہ عمل اگر محض اللہ کی رضا کے لیے ہے
تو وہ بندہ اس طرح ہو گیا ہے خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ بندہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا۔ تو یہ اس مبارک اور مقدس مہینے کا فیض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو اس کا حصے دار بننے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کی 18 تاریخ ہے۔ کل کا جو دن گزرا ہے وہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے۔ 17 رمضان کو اہل اسلام کے ہاں بہت اہمیت اور بہت فضیلت حاصل ہے۔ اس کی جو خاص 2 وجہ ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ کا پہلا غزوہ جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، جس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان و یوم التقال جمعان کا لقب دیا ہے۔ ایسا دن ہے جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کا دن ہے۔ ایسا دن ہے جس دن 2 لشکر آپس میں برسر پیکار ہوئے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ حق کو حق کر کے ثابت کرے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور باطل کو باطل کر کے ثابت کر دے اگرچہ مجرم لوگ جو ہے اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ تو اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا غزوہ ہے جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج پے در پے مسلسل بھیجی، کبھی 1000 کبھی 3000 اور کبھی 5000 کا وعدہ فرمایا۔ قرآن مجید میں اس کا بڑا مشہور اور تفصیلی تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور بھی بڑی خاص اس کی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق، محبوب رب العالمین، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، سارے مومنوں کی ماں، وہ عائشہ جس کو عرش اعلیٰ سے فرشتوں کا سلام آیا کرتا ہے، جن کی طہارت اور جن کی پاک دامنی کی گواہی کے لیے رب ذوالجلال نے اپنی مخلوق میں کسی کو تکلیف دینا گوارا نہیں فرمایا، بلکہ ان کی طہارت اور پاک دامنی کی گواہی کے لیے رب نے اپنی قدرت کو بطور گواہ زمانے کے سامنے پیش فرمایا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان کو 57 ہجری 65 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ آج کا دن، کل کا دن بڑا اہم تھا، اور پھر اسلام کی تاریخ کے پہلے غزوے کے حوالے سے یہ کل کا دن انتہائی اہم تھا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس عنوان پر کچھ گزارشات جتنا مقدور بر ہو ہمارے وقت کی نزاکت کے اعتبار سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کروں۔ مختصر سا تعارف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نکاح کے اندر خواتین کی تعداد کی پابندی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبرہ فرمایا کہ آپ کے نکاح کے اندر 1 2 3 4 5 6 7 8 خواتین کی کوئی قید نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پابندی اٹھا دی گئی ہے، جتنے چاہے نکاح آپ فرمائیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے۔ مشہور قول جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے واحد خاتون ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سرکار کی زوجیت میں آئی ہیں۔ اس سے پہلے آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جتنی خواتین آپ کے نکاح میں آئی ہیں سب کے نکاح پہلے ہو چکے تھے، کچھ بیوہ تھیں اور کچھ کو طلاق ہو چکی تھی، طلاق یافتہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 8 سال 5 ماہ رہی ہیں۔ 8 سال 5 ماہ تک ان کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا شرف و اعزاز حاصل رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال کی عمر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کی زوجیت میں آپ کے گھر میں تشریف لائی،
پہلے آپ کا 2 سال یا 3 سال پہلے آپ کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن رخصتی جب آپ کی ہوئی ہے اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 18 برس تھی۔ اس کے بعد یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی اپنی ذاتی عمر جو ہے یہ 65 برس ہوئی۔ 57 ہجری کو 17 رمضان مبارک کو آپ نے وصال فرمایا، 2210 حدیثوں کی روایت فرمائی۔ سبحان اللہ فرمایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کبھی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا کہ جس میں ہمیں مشکل آئی ہو اور ہم نے ام المومنین کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا ہو تو اس کا جواب نہ آیا۔ کہتے جو مسئلہ بھی آپ سے پوچھا ہے آپ نے فوراً اس کا جواب ہمارے سامنے دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مرتبہ بھی حاصل ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ فرمایا، عائشہ یہ جبرائیل ہے اور یہ تجھے سلام کہتے ہیں۔ یہ جبرائیل امین ہے، تجھے سلام کہتے ہیں۔ یعنی جبرائیل امین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو سلام پیش کیا۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا جبرائیل سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر سلام کا جواب کیسے دیا؟ کہتی وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ غیب کا صیغہ پھر استعمال ہے، کہتے ان پر بھی سلام، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں۔ اتنا سلام بڑھا دی، ادھر سے فرمایا وَهُوَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، یہ جبرائیل امین ہے جو تجھ کو سلام کہتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آقا ان پر بھی سلام، اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں۔ اور ساتھ کہا کہ وہ مجھے تو نظر آتے نہیں، آپ کو نظر آتے، میں تو نہیں دیکھ سکتی ہوں جو آپ دیکھتے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ جبرائیل امین نے ان کو سلام کہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب آئی ہیں تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن تک فرشتہ سبز رنگ کے ریشم کے کپڑے پر تیری تصویر میرے پاس خواب میں لاتا رہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلت میں یہ بات بھی بیان فرمائی۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری زوجہ محترمہ ہے، انہوں نے بہت سی روایات جو ہے وہ واقعہ کربلا کے عنوان سے انہی سے زیادہ تر مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے 2 گروہ بن گئے تھے ایک موقع پر۔ تو ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو گروپ کے افراد تھے جو خاندان قریش کی خواتین تھیں، اور دوسری طرف کچھ اور خواتین تھیں۔ تو لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے کا انتخاب کرتے وقت یہ سوچتے رہتے تھے، یہ دیکھتے رہتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی باری کب آئے گی، پھر ہم تحفہ بھیجیں گے بارگاہ رسالت۔ یہ انتظار کرتے رہتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی، حضرت ام سلمہ کی روایت بھی، کہتے ہیں سرکار کی ازواج نے میرا انتخاب کیا کہ بارگاہ رسالت میں عرض کرو سرکار جہاں کہیں بھی ہوں وہ ہدایہ جات بھیج دیا کرے، کیونکہ سرکار کو بھیجنا مقصود ہے نا۔ تو جہاں بھی سرکار تشریف فرماؤ یہ کیوں انتظار کرتے ہیں عائشہ کی باری ہوگی پھر بھیجے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پھر میں ان کے نمائندہ بن کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، تو میں نے سرکار سے عرض کیا کہ آپ کی ازواج یہ چاہتی کہ ابو بکر صدیق کے بیٹے میں آپ ان سے انصاف، ابو بکر صدیق کی بیٹی کے حوالے سے ان پر انصاف کریں کہ جب بھی ان کی باری آتی ہے تحائف آنا شروع ہو جاتے، ہماری باری آتی نہیں آتی۔ تو اس کے جواب میں سرکار نے فرمایا یا ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ فإن الوحی لم یاتینی انا فی صوب امرأۃ الا عائشہ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ دو، عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو، اس لیے کہ مجھ پر وحی نہیں اترتی ہے جب میں کسی اپنی زوجہ محترمہ کے بستر پہ جلوہ فرما ہوتا ہوں، سوائے عائشہ صدیقہ۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ کے بستر پہ جلوہ فرما ہو اللہ کا کلام ادھر بھی آ جاتا ہے، جبرائیل امین ادھر بھی تشریف فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی پھر میں نے اس کے بعد کوئی بات نہیں کی،
پھر میں نے اس پر اپنی معذرت پیش کی اور لوٹ گئی. پھر حضرت فاطمہ الزہرا کا انتخاب کیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، سیدۃ نساء اہل الجنہ. اور حضرت فاطمہ الزہرا کی کوئی بات تو سرکار ٹالتے ہی. حضرت فاطمہ الزہرا کا انتخاب کیا کہ آپ ہماری سفارش کریں. حضرت فاطمہ الزہرا کہتی پھر میں حاضر ہوئی تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری مائیں آپ سے یہ کہتی ہیں، ان کی گزارش یہ ہے کہ ہدایہ جات جہاں تشریف فرماؤ وہاں ہی آ جائیں، عائشہ کی باری کا کیوں انتظار کیا جاتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا فاطمہ کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جیسے تیرا بابا محبت کرتا ہے؟ سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز ہے. یعنی فاطمہ الزہرا کی بات کی طرف بھی کان نہیں دھرا سرکار نے. فرمایا فاطمہ تو اس سے محبت نہیں کرتی جیسے میں کرتا ہوں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی پھر میں نے عرض کیا میں کرتی ہوں. سرکار نے فرمایا کر اس سے محبت. ازواج مطہرات نے پھر فاطمہ الزہرا سے عرض کیا ایک مرتبہ پھر جاؤ. کہتے نہیں اب نہیں جا سکتے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار کے پیار کا حالیہ تھا. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ خود کہتی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں بیماری میں مبتلا ہوئے تو سرکار دو جہاں کو آپ کی ازواج پر لے جایا جاتا تھا ہر روز. کبھی اس کی باری، کبھی اس کی باری، کبھی اس کی باری، کبھی اس کی باری. اور سرکار ہر روز پوچھتے تھے اینا آنا غدن، اینا آنا غدن، اینا آنا غدن، اینا آنا غدن. مجھے بتاؤ میں کل کہاں ہوں گا، مجھے بتاؤ میں کل کہاں ہوں گا، مجھے بتاؤ میں کل کہاں ہوں گا. آگے حدیث میں فرمایا گیا حرصاً علی بیت عائشہ، سرکار کو چاہت تھی کہ مجھے عائشہ کے گھر میں کب پہنچایا جائے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب پھر میری باری آ گئی فلما کان یومی سکنا، جب میری باری آ گئی میرا دن آ گیا تو سرکار نے پھر نہیں پوچھا کہ اینا آنا غدن، میں کل کہاں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں بے شمار ہیں، اس میں سے ایک نبی ابھی تو آپ نے ایک سماعت فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مجھے رب ذوالجلال نے 9 خوبیاں ایسی عطا فرمائی جو سرکار کی ازواج میں سے جو جتنی ازواج ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں ملی. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 خوبیوں سے مالا مال کیا. تو خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا ہے تو آپ کا سر مبارک میری گود میں رکھا ہوا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ. اور پھر یہ بھی فرماتی ہیں کہ جس وقت سرکار نے وصال فرمایا آخری وقت میں میرا لعاب دہن آقا کونین کے لعاب دہن سے مل گیا تھا. میرے منہ کا لعاب آقا کونین کا لعاب جو ہے وہ ملا ہے. پوچھا گیا کیسے تو فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسواک طلب کی. میرے بھائی حضرت عبد الرحمن حاضر ہوئے مسواک پیش کی بارگاہ رسالت میں. سرکار نے ان کو رکھا تھوڑی سخت تھی تو سرکار نے میری طرف بڑھایا تاکہ اس کو نرم کر. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی میں نے اس کو اپنے دانتوں میں دبایا تو دانتوں میں دبانے کے بعد پھر میں نے دھونا چاہا کہ اب اس کو پانی کے اندر بھگو کر صاف کر کے پیش کروں. کہتے سرکار نے مجھ سے براہ راست پکڑ لیا اور اپنے منہ میں رکھ لیا. اور پھر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہے کہ آقا کونین نے جس حجرے میں دفن ہونا پسند فرمایا ہے وہ میرا حجرہ ہے. اب گنبد خضرا جہاں بنا ہے یہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت سی گفتگو میں کرنا چاہتا تھا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کی جو نزاکت ہے. اور ایک بات اور بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہ صحیح بخاری میں ہے جلد اول میں صفحہ نمبر 532 پر یہ حدیث. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے لوگ کامل ہوئے، کامل من الرجال کثیرا. مردوں میں بہت سے افراد جو ہیں وہ مکمل ہوئے لیکن عورتوں میں بہت کم ہوئی. اللہ مریم بنت عمران و آسیۃ امرأۃ فرعون، سوائے 2 عورتوں کے کوئی کامل نہیں. ان میں سے ایک حضرت مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ صدیقہ
اور دوسری فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان دو کا بیان کر کے ساتھ پھر فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. رہ گئی عائشہ کی بات وہ اتنی مکمل ہے کہ جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ کو زمانے کی ساری عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح کھانوں پر سرید کے کھانے کو فضیلت اور برتری حاصل ہے. اب یہ سرید کیا ہے؟ سرید عربیوں کا ایک بہت بڑا کھانا ہے جس کے اندر گوشت کا شوربہ ہوتا ہے. اس کے اندر گرم گرم شوربے میں روٹی کے چھوٹے ٹکڑے کر کے بھگو دیتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر تک اس کو رہنے دیتے ہیں, پھر ملتے ہیں. ملنے کے بعد پھر اس کو تناول کرنا, جس کا ذائقہ بہت ہی عجیب ہو جاتا ہے, بہت ہی اونچے درجے کا, اور غذائیت بھی بھرپور ہوتی. دبانے کے اندر دانتوں کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی. ہضم کرنے کے اندر جو آپ کا جو معدہ ہے اس کو بھی کوئی پریشانی لگ نہیں ہوتی. فضلہ خارج کرنے کے اندر بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اور اس کے جزو بدن بننے میں بھی کوئی مرحلہ پیش نہیں آتا. سرکار دو جہاں کا خود بھی پسندیدہ کھانا ہے. عرب کے اندر سب سے اعلیٰ کھانا سرید مانا جاتا. تو سرکار نے فرمایا جس طرح سارے کھانوں پر سرید کو برتری حاصل ہے, بالکل اسی طرح زمانے کی ساری عورتوں پر عائشہ صدیقہ کو فضیلت اور برتری حاصل ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک 57 ہجری کو وصال فرمایا, اور آپ کی نماز جنازہ جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. یہ مختصر سا تعارف سا 2210 حدیثوں کی روایت, ذرا اندازہ فرمائیں. ایک بات جو ہے وہ اور بھی اس مضمون پہ چلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواتین ہیں ان میں سے کون افضل ہے. ایک تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر پارا ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان پر کسی کو فضیلت نہیں دی جا سکتی. یہ امام مالک کا مذہب ہے, کیونکہ سرکار کا فرمان ہے فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. اب آگے ہے کہ سرکار کی جو یہ امام مالک کا مذہب, تو اور مذہب بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ سرکار کی جو اپنی ازواج ہیں ان میں سے کون افضل ہے. دو کے بارے میں یہ بات چلی, حضرت خدیجہ الکبریٰ افضل ہے یا حضرت عائشہ صدیقہ افضل ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو بڑا آسان کر دیا. وہ فرماتے ہیں یوں کہنا چاہیے کہ اگر خدمات اسلام کا مسئلہ ہو جو ابتدائی اسلام میں پیش آئی اور آقا کونین کی ڈھارس مند آنے کا مسئلہ ہو تو اس اعتبار سے پھر خدیجہ الکبریٰ افضل ہے. اور اگر امت کی تعلیمات, امت کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات کی تعلیم کرنے کا مسئلہ ہو, آقا کونین کے پیار کا مسئلہ ہو, پھر حضرت عائشہ صدیقہ افضل ہے. اور اگر سرکار دو جہاں کے جگر کے ٹکڑے ہونے کا مسئلہ ہو پھر فاطمہ الزہرا افضل ہے. اس پر ایک بات مجھے جو بڑی ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علامہ عبدالعزیز دباغ ایک بہت بڑے مشہور و معروف ولی کامل ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندے, جو امی محض ہیں. امی محض کا مطلب ہوتا ہے بھائی ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد کسی سے پڑھے ہی نہیں, کسی سے پڑھے ہی نہیں. مرتبے کا حال یہ, رب ذوالجلال نے براہ راست ان کو علم عطا فرمایا, علم لدنی کے مالک تھے. ان کی خدمت عالیہ میں ان کے مرید ہیں حضرت احمد بن مبارک سلجماسی. یہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ تھے. یہ جامعہ نظامیہ بغداد کے اندر 22 برس تک حدیث پڑھاتے ہیں. پھر ان کی خدمت میں جا کے ان کے بیعت ہوئے تو وہ فرماتے میں نے بہت سے مسائل ان سے پوچھے, ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا کہ عائشہ صدیقہ افضل ہے یا خدیجہ الکبریٰ افضل ہے. سبحان اللہ فرمائیے. اس کے جواب میں حضرت عبدالعزیز دباغ نے فرمایا, توجہ ہے نا, سبحان اللہ کہیے. آپ کی طبیعت میں ذرا تھوڑی نیند نہیں آنی چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ وہ ہستی ہے جن کا ذکر سرکار خود بھی بڑا پسند فرماتے ہیں. بلند آواز سے سبحان اللہ, پھر کہو سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے عنوان سے علامہ عبدالعزیز دباغ کہتے میں نے سرکار کو جو انبیاء کرام کی جرمٹ میں دیکھا. حضور فرماتے ہیں انبیاء کرام کے جرمٹ میں نے آپ کو غار حرا میں ملاحظہ فرمایا. غار حرا میں سرکار کے ساتھ آپ کی
کی ازواج بھی تھی تو میں دیکھتا تھا کہ آپ کی ہر زوجہ پر اللہ کی طرف سے نور کا ایک حالہ تھا. ذرا توجہ رہے, نور کا ایک حالہ تھا جس نے ان کو گھیرے میں لے رکھا تھا. میں نے اس وقت یہ دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا جو نور ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ پر بھی غالب آ گیا. اب ان کے نظریے کے مطابق آپ کی ازواج میں جو سب سے افضل ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. اب دو چار باتیں میں آپ سے معرکہ اسلام, معرکہ اول, غزوہ بدر کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں جو افراد شریک ہوئے ان کی تعداد مختلف روایات میں مختلف آئی. بعد میں یہ ہے کہ 315 گئے, بعد میں یہ ہے کہ 317 گئے, بعد میں یہ ہے کہ 319 گئے, اور جو مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ 313 جلوہ فرما ہوئے. دو رمضان المبارک کی 12 تاریخ کو 2 ہجری کو ہفتے کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مدینۃ المنورہ سے یہ رخت سفر باندھا ہے کفار کے ساتھ, اور سرزمین مکہ کے جو رہنے والے افراد ہیں ان کے ساتھ باہم برسر پیکار ہونے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو راستے سے واپس پلٹایا, جن میں حضرت ابو لبابہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کو سرکار نے فرمایا کہ آپ جائیں مدینۃ المنورہ میں میری نیابت کے طور پر. نیابت کیوں ہو کہ وہاں پہ خطرہ خدشہ ہو سکتا ہے, ہماری پیچھے عورتیں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, ضعیف افراد ہیں, تو یہودیوں کی طرف سے, منافقین مدینہ کی طرف سے کچھ خطرہ ہو سکتا ہے, آپ تشریف لے جائیں. حضرت ابو لبابہ کو واپس بھیجا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبینہ صحابی, ان کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی امامت کے لیے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا. یہ جہاں پر یہ معرکہ اسلام ہوا ہے, پہلا معرکہ, اس کو غزوہ بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ بدر کے مقام پر ہوا. 80 میل کے فاصلے پر یہ سرزمین مدینۃ المنورہ سے مکہ کی جانب راستے میں ایک گاؤں ہے, اور اس کے گاؤں کے اندر ایک کنواں ہے جس کے مالک کا نام بدر تھا. تو بدر اس کی وجہ سے پھر پورے علاقے کا نام ہی بدر رکھ دیا گیا. وہاں پر یہ پہلا جو معرکہ اسلام کا ہے یہ برسر پیکار ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. ان کی تعداد 313 تھی. ان کا خیال یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ جا کے لڑیں گے. پہلا یہ مسئلہ بہت ذہن میں رکھنا چاہیے. ہوتا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرما جانے کے بعد بھی مکہ والوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا, یہاں تک کہ مدینہ میں بھی ان کو چین سے ٹکنے نہیں دیتے. مدینہ والوں کا کوئی تجارتی قافلہ جاتا اس کو لوٹ لیتے, کوئی کسی جگہ پہ 2 افراد جا رہے ہوتے ان کو پکڑ لیتے, ان کا مال چھین لیتے, ان کی بکریاں, ان کے اونٹ, جتنا جو کچھ ان کے پاس اسباب ہوتا لے لیتے. اس زمانے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے, کیونکہ یہ فتح مکہ کے بولے پہ اسلام لے آئے, ان کا ایک قافلہ جا رہا تھا, تو بڑا پورے مکہ والوں نے اس میں اپنا پیسہ لگا دیا. تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ان کا قافلہ جا رہا ہے, اس میں بڑا مال و اسباب. ایسا ہو کہ اگر آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا جائے تاکہ پھر مکہ والے افراد جو ہے ہمارے ساتھ صلح کرنے پر مجبور ہو جائے. یہ بات انتہائی عام. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کے پیش نظر کہ اس قافلے کو جا کر روکتے, کوئی ارادہ جنگ کا نہیں, کیونکہ پورے قافلے کے اندر 2 تلواریں. اب غور فرمائیں 313 افراد ہیں, 2 تلواریں. اونٹوں کی تعداد آپ کو معلوم ہے, گھوڑوں کی تعداد آپ کو معلوم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. کسی کے پاس برچھی ہے, کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار ہے, کسی کے پاس نیزہ ہے. یہاں تک کہ حضرت زبیر بن عوام, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کہا ہے, حضرت زبیر سے یہ فرمائی یہ بات سرکار نے, فدا کا ابی و امی یا زبیر, اے زبیر تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. سرکار کے تمام صحابہ میں 2 ہستیوں کو یہ شرف حاصل ہوا, ایک حضرت سعد بن ابی وقاص کو اور ایک حضرت زبیر کو, جن کو سرکار نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد, فدا کا ابی و امی یا زبیر, اے زبیر اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. جو کہ سبحان اللہ کہتے, کتنا مرتبہ. حضرت زبیر جو ہے یہ پہلی مرتبہ جو سرزمین بدر کے اندر آمنا سامنا ہوا ہے, اس میں سے پہلے 3 بندے آئے. عتبہ شامل تھا کافروں کی طرف سے, عتبہ اس کا بھائی تھا شیبہ, اس کا بیٹا تھا ولید. یہ 3 افراد تھے جو معرکہ بدر کے اندر سب سے پہلے کافروں کی طرف سے اترے. اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری صحابہ کو بھیجا, جاؤ ان کے مقابلے میں. اب عتبہ کا اپنا سر بڑا تھا, بڑے سر کا بندہ تھا, اس کو خود پہننے کے لیے نہیں ملی.
خود جو بھی پہنا جاتا چھوٹا ہو، جو بھی پہنا جاتا چھوٹا ہو. حالانکہ یہی فرد تھا جس کا ارادہ نہیں تھا جنگ کرنے کا، یہ چاہتا تھا واپس لوٹ چلو، ہمارا مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ابو جہل کے اکسانے پر، پھر اس کے جوش دلانے پر پھر یہ میدان میں اتر گیا. تو جب اس نے ان 3 بندوں کو آتے دیکھا جو سرکار کے صحابہ تھے انصاری، انہوں نے پوچھا تعارف کرواؤ کون؟ انہوں نے کہا سرکار کے غلام ہیں انصار مدینہ سے. تو اس نے کہا تم واپس جاؤ، ہماری توہین ہے کہ ہماری تلواریں تم کاشتکاروں سے ٹکرا جائیں. یہ عرب کے لوگ، قریش کے لوگ، یہ کسانوں سے بڑی نفرت کرتے، اپنے آپ کو بہت اونچا قریش، پھر ان کا ہیبت ناک لشکر، پھر ان کی جو جوان مردی، پھر ان کا شورا. ان کے واپس جاؤ، تمہارے ساتھ ہماری تلواریں نہیں ٹکرا سکتی، ہم نہیں لڑیں گے تم سے، یہ ہماری توہین ہے، ہمارے بندے بھیجو. اب جب ان کو واپس کیا گیا نا تو سرکار تو جانے بھی حکم نہیں فرمایا. سب سے پہلے کون بندہ آگے بڑھا؟ حضرت حذیفہ. یہ حذیفہ جو ہیں یہ عتبہ کے بیٹے تھے. اللہ حذیفہ عتبہ کے بیٹے ہیں. آگے ان کا بھائی ہے جس کا نام ہے ولید، چھوٹا بھائی ہے. حذیفہ ان کے بڑے بھائی. سرکار نے دیکھا حذیفہ عمدہ پڑھ رہا ہے اپنے باپ کے مقابلے میں، اپنے چچا کے مقابلے میں، اپنے بھائی کے مقابلے میں. سرکار دو جہاں سے جو کمال شفقت تھی، فرمایا نہیں، پیچھے ہٹ. پھر سرکار نے آواز دی، فرمایا قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ. 3 بندے سرکار نے اٹھائے قریشیوں میں سے، حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ. اب تینوں جو ہیں برسر پیکار. حضرت حمزہ نے جاتے ہی عتبہ کو گرا دیا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھی ولید کو پچھاڑ دیا. حضرت عبیدہ کی ٹانگ پر بڑا کاری سخت جو ہے وہ ان پر ضرب آئی، تیز تلوار کا وار لگا. عتبہ بڑا ماہر تھا اور حضرت عبیدہ ذرا عمر میں تھوڑے بڑے تھے. اس نے آتے ہی ان کو لیا، تھوڑی دیر گتھم گتا ہوئے اس نے آپ کی ٹانگ کاٹ کے رکھا. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مقابل کو واصل جہنم کر چکے. خود حضور حضرت حمزہ بھی واصل جہنم کر چکے تھے. آگے بڑے دونوں نے اس کا کام بھی تمام کیا، عتبہ کا. اور پھر حضرت عبیدہ کو اٹھا کے بارگاہ رسالت میں لائے. حضرت عبیدہ کو اس وقت زخم یاد نہیں تھا. حضرت عبیدہ کا جو ہے وہ آگے رینگ کے سرکار کے قدموں کے ساتھ مس کیا اپنا اور رخسار اپنے سرکار کے قدموں سے مل کے کہا سرکار مجھے یہ شرف حاصل نہیں ہوگا کہ اسلام کی تاریخ کا پہلا شہید ہو جاؤں، غزوہ بدر کا یعنی پہلا شہید ہو جاؤں. تو سرکار نے فرمایا تو فکر نہ کر، تجھے مبارک ہو، رب نے تجھے اس زخم کی وجہ سے شہادت کا مرتبہ دے دیا. اس کے بعد پھر ایک اور بندہ نکلا با، اس کا نام تو عبیدہ بن سعید بن عاص. یہ شخص ہے عبیدہ بن سعید بن عاص. باہر نکلا نا، پورا سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کے اندر غرق تھا، جس پر نہ تلوار اثر کر سکتی تھی، نہ اس پر کوئی نیزہ اثر کر سکتا تھا، نہ اس پر کوئی تیر اثر کر سکتا تھا. اس نے آ کے اعلان کیا حال میں مبارز کوئی ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ اس کے جواب میں پھر حضرت زبیر آئی. حضرت زبیر کے ہاتھ میں ایک برچھی تھی، ذرا غور فرمائی. اب اس کے پورے جسم میں کسی جگہ پر کوئی جگہ خالی نہیں تھی سوائے آنکھوں کی، بس اس کی آنکھ. حضرت زبیر نے جاتے ہی اس کی آنکھ کا نشانہ لیا تو پورے زور سے برچھا اس کی آنکھ میں مارا. اب سیدھا نکلا تو اس کے پیچھے سر سے جو ہے دوسری طرف نکلا. حضرت زبیر نے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر پھر اپنی برچھی کو کھینچا، اس کا سر دوسری جانب مڑ گیا. تو یہ حضرت زبیر نے اپنی جو برچھی تھی، اور پھر یہ برچھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی. سرکار نے فرمایا اس کو سنبھال کے رکھو، بابرکت ہے. وہ پھر خلافت میں رہی مسلمانوں کے پاس، صدیق اکبر کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں، حیدر کرار کے دور میں بھی خلافت میں رہی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا یہ جس ارادے سے نکلے تھے، ارادہ نہیں تھا کہ وہاں پہ جا کے جنگ لڑیں گے، ارادہ یہ تھا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو روکا جائے. اب ادھر یہ تھا کہ ابو سفیان وہ ماہر قسم کا دانا بندہ تھا. اس کو جب یہ خبر مل گئی کہ مسلمان مجھ پر میرا راستہ روکنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے قافلے کو بہت آگے نیچے کی طرف لے گئے، سمندر کے آگے 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 بہت ہی دور لے گئے. اور پہلے انہوں نے ایک بندہ بھی بھیج دیا سرزمین مکہ میں کہ تمہارا قافلہ مکہ والے روکنا چاہتے ہیں، اب تم بچانا چاہو تو بچا سکتے مکہ والوں کو. ادھر بندہ بھیجے. جب مکہ میں وہ بندہ گیا اس نے جا کے اعلان کر دیا تو سارے مکہ والے امڑ آئے. 1000 کے قریب بندہ ادھر سے آیا، جن کے پاس 100 کے قریب گھوڑے تھے، جن کے پاس اونٹوں کی تعداد کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا. ہر منزل پر 10 اونٹ ذبح کیے جاتے. عیش و عشرت کے لیے ان کے پاس بڑی جو اونچے درجے کی طوائفیں تھی وہ تھی، ناچ گانا کرنے والی اور شراب کے لنڈ پہ لنڈ چڑھانے والے افراد تھے جو سرکار کے مقابلے میں آئے. تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر جب یہ سنا کہ اب ابو سفیان تو نکل گیا ہے اور مکہ والے ہمارے مقابلہ آ رہے ہیں، تو پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ طلب کیا اب کیا کہتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پرجوش تقریر فرمائی، لیکن آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہیں فرمائی صدیق اکبر کی تقریر۔ پھر حضرت فاروق اعظم کھڑے، انہوں نے بھی بڑی زوردار تقریر فرمائی، سرکار نے پھر بھی کوئی دھیان نہیں دیا۔ پھر حضرت مقداد بن اسود نے تقریر کی، انہوں نے کہا سرکار ہم تو آپ کے ساتھ، جیسے آپ کا حکم ہوگا آپ آگے گھوڑا دوڑائیں گے سمندر کے، ہم بھی کودیں گے آپ کے پیچھے۔ اگر آپ کہیں گے برکے غماد تک، یمن کے قریب اللہ کا ہے، وہاں تک جانا پڑے جائیں گے، ہم اپنے گھوڑوں کو اپنی سواریوں کو لاغر کر دیں گے آپ کے ساتھ چلتے ہوئے جہاں کہیں گے آپ۔ بڑی اعلیٰ تقریر تھی لیکن دھیان نہیں دیا سرکار نے۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ انصاری صحابی تھے، وہ کھڑے ہو سمجھ گئے، کہتے سرکار آپ جو ان کی تقریروں سے راضی نہیں ہو رہے، مجھے اب سمجھ آئی کہ آپ انصاریوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ انصار مدینہ سے سرکار کا ہے تو پیمان ہوا تھا کہ جب کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا پھر اس کا جواب دیں گے۔ اب مدینے والے افراد جو تھے وہ سرکار کے پابند تھے اس صورت میں کہ مدینہ پر حملہ ہو جواب دیں گے۔ اب سرکار چاہتے تھے ذرا مدینہ والے بھی بولیں، کیونکہ مہاجرین کی تعداد صرف 60 تھی، جو مکہ سے گئے تھے، یہ اس جنگ کے اندر 60 افراد نے شرکت کی، تو باقی ساری تعداد جو ہے انصار مدینہ کی۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور اٹھ کے کیا کہا، کہتے سرکار ہم نہیں کہیں گے لا نقولو کما قال قوم موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ ہم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ تم جاؤ تمہارا خدا جا کے لڑے ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ کہتے ہم یہ کہیں گے آقا ہم آپ کے کننا نقاتلو، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، ان بین یدیکا و خلفکا، آقا آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے ہو کر بھی لڑیں گے، اور آپ کے ان یمینے کا وان شمالے کا، چاروں طرف سے آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ آپ اس معاہدے کی بات نہ کرو کیونکہ آپ کا کلمہ پڑا ہوا ہے، جہاں آپ کہیں گے ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر یہ حدیث میں فرمایا کہ سرکار کا چہرہ جو تھا وہ مسرتوں کے انوار سے چمکنے لگا، یہ سننا چاہتے تھے کہ سعد بن عبادہ کی کیا مردی۔ پھر سرکار خود تلوار یہ ایک تیر ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہوئے اور سرکار نے فرمایا زمانہ سن لے، آج کے بعد انصار مدینہ کا خون محمد کا خون ہے، انصار مدینہ کی عزت محمد کی عزت۔ جو انصار مدینہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا محمد عربی بھی ان کے ساتھ اپنا ہاتھ ملائے گا، جو انصار مدینہ سے دشمنی کرے گا رب کا رسول محمد عربی بھی ان کو اپنا دشمن تصور کرے گا۔ اس کے بعد اب میں 2-4 باتیں اور بھی بہت خاص سی کرنا چاہتا تھا، لیکن جو ٹائم میرے سامنے ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ میں کتابیں بھی خاص طور پہ لایا تھا، بخاری بھی اور مسلم بھی، اس کے اندر کچھ خاص باتیں تھیں جو بدر کے حوالے سے۔ اب انشاءاللہ العزیز چونکہ وقت تھوڑا ہو گیا ہے اس کی تمید باندھتے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو اپنے درس میں رات کو یا فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ داخل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔